سورہ آل عمران آیت نمبر 93، 94، 95۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلك فاولئک هم الظالمون قل صدق اللہ فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ سب کھانے کی چیزیں حلال تھی بنی اسرائیل کے واسطے، مگر وہ جو حرام کر لی تھی اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر تورات نازل ہونے سے پہلے۔ تو فرما دیجئے کہ لاؤ تورات اور پڑھو اس کو اگر تم سچے ہو، پھر جو کوئی جوڑے اللہ پر جھوٹ اس کے بعد تو وہی ہیں بڑے بے انصاف۔ تو کہہ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سچ فرمایا اللہ نے، اب تابع ہو جاؤ دین ابراہیم کے جو ایک ہی کا ہو رہا تھا اور نہ تھا شرک کرنے والا۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے لیے جو چیزیں حرام ہوئی وہ کیسے ہوئی یہ بتلایا، اور اسی طرح اللہ پر جھوٹ بولنے والوں کی وعید بتلائی، اور اس کی دعوت دی کہ ابراہیم علیہ السلام جو مشرک نہیں تھے ان کی شریعت کا اتباع کرو، وہ ایک کا یعنی ایک اکیلے اللہ کا تھا۔ کہیں یہود سے، کہیں نصارہ سے، اور کہیں دونوں سے کچھ بحثیں اللہ تبارک و تعالی ان کے متعلق بیان کرتا آ رہا ہے۔ ایک قصہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا ملت ابراہیمی پر ہونا کہ میں ابراہیمی دین پر ہوں، ابراہیمی ملت پر ہوں، تمام اصول شرعیہ کے اعتبار سے اور اکثر فروع کے اعتبار سے جب یہ بیان فرمایا کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں، تو یہود نے اعتراضاً کہا کہ آپ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم پر یہ حرام تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، ان پر یہ حلال تھا، ابراہیم پر۔ ابراہیم دادا ہے یعقوب کے، اسرائیل کے، تو ابراہیم پر تو یہ حلال تھا۔ یہود نے کہا جتنی چیزیں ہم حرام سمجھتے ہیں، جیسے ابھی آیا اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ، یہ سب حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے وقت سے حرام چلی آتی ہے۔ حضرت نوح تو اور اوپر چلے گئے، تو اس وقت سے حرام چلی آتی ہے، یہاں تک کہ ہم تک وہ تحریم پہنچی، اس لیے ہم حرام سمجھتے ہیں۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں اور پھر یہ کھانا اور یہ دودھ پینا یہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہاں تمام چیزیں حلال تھی۔ ان کی یہود کی تکذیب کے لیے یہ آیت آئی، جس میں ارشاد ہے کہ نزول تورات سے پہلے، نزول تورات نازل ہونے سے پہلے، بھائی استثناء اس کے کہ گوشت، اونٹ کا گوشت جس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خاص وجہ سے اپنے نفس پر حرام کر لیا تھا، پھر وہ ان کی اولاد میں بھی حرام چلا آیا، باقی سب چیزیں خود بنی اسرائیل پر بھی حلال تھی۔ بنی اسرائیل پر بھی تورات نازل ہونے سے پہلے حلال تھی، صرف کیا کہ گوشت، اونٹ کا گوشت یہ اس لیے بنی اسرائیل پر حرام تھا کہ ان کے ابا نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام یا اسرائیل علیہ السلام نے۔ دراصل قصہ یہ ہوا، یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری ہو گئی۔ آپ نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس سے شفا دے دے تو سب سے زیادہ جو کھانا مجھ کو محبوب ہے اس کو چھوڑ دوں گا۔ ان کو شفا ہو گئی، اور سب سے زیادہ محبوب آپ کو اونٹ کا گوشت تھا، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اسرائیل نے، یعقوب علیہ السلام نے اس کو اپنے اوپر جو ہے حرام کر لیا تھا، بس اتنا ہی ہے۔ باقی ساری چیزیں بنی اسرائیل پر حلال تھی، اور ابراہیم علیہ السلام تو ان کے پردادا ہیں،
ان کے زمانے میں تو کچھ بھی حرام نہیں تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں اور پھر اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹنی کا دودھ پینا یہ سب جائز ہے، اور یقیناً آپ ملت ابراہیمی پر ہیں، اور جھوٹ کہتے ہیں یہود کہ ابراہیم یہ نہیں کھاتے تھے اور یہ نہیں پیتے تھے۔ تو کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ان کے جواب میں اور تردید میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی۔ اس کو کہتے ہیں تحریم، حلال کو حرام کر دینا، جو دراصل ایک نظر کے قائم مقام ہے، یمین ہے۔ یہ ان کے مذہب میں حلال کو حرام کر لینا اپنے اوپر یہ جائز تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت دودھ اپنے لیے حرام کر لیا تھا، لیکن ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں۔ اسی کو کہتے اصول میں ایک ہونا، فروع میں مختلف ہونا، بلکہ اس میں قسم توڑ، ہمارے یہاں اگر کوئی کہے کسی حلال چیز کو کہ مجھ پر یہ حرام ہے تو اس میں قسم توڑنا بھی پڑے گا اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔